للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی حسنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیز ساتھیو، آج ہم نور کی برسات کے زیر اہتمام ہمارے ہفتہ وار درس تصوف میں موجود ہیں۔ آج ہماری درس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ ایک معروف ذکر کی قسم جس کو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم صفات کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کا ایک عدد کے اعتبار سے 70,000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، 1.25 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، اور یہی عمومی مراد بھی دیا جاتا ہے کہ ذکر اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی فقد ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ وَإِن قلت صلاتہ وصیامہ وقراءۃ القرآن، اگرچہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اور قرآن مجید کی تلاوت اس کے پاس زیادہ نہ بھی ہو، تو جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی تو فقد ناسی اللہ، فرمایا اس نے خدا کو بھلا دیا۔ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اگرچہ اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں اور اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی بھی کثرت ہو، تو اس کے باوجود بھی وہ بندہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، اور اس کی وضاحت میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں مہاجا فی القلب شیء بما تحوی الانفس، کہ انسان کے من میں جب کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو نفس کا نتیجہ ہوتی ہے، اور نفس کی تعریف میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جب انسان کے من میں کوئی خواہش پیدا ہوئی اور وہ خواہش بری تھی، نفس کا نتیجہ تھی، فَذَكَرَ الْعَبْدُ قِيَامٌ، بندہ گناہ کے لیے تیار تھا لیکن اسی وقت اس کو خدا یاد آ گیا۔ فَذَكَرَ الْعَبْدُ قِيَامٌ عَزَّ وَجَلَّ، اس کو خدا کی یاد آ گئی، فَتَرَكَهُ، اور خوف خدا کی وجہ سے اس بندے نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ الا داخل قلبہ من علم حالہ، اس کیفیت اور اس حال میں بندے کے دل میں ایک علم حاصل داخل ہوتا ہے۔ لو قاسما، اگر اس علم کو اس تقسیم کیا جائے، ما آتا ذالک العبد، جو اس شخص کو دیا گیا ہے، علی اہل المدینہ، پورے شہر پر، لسائدو، تو پورے شہر کی کامیابی کے لیے وہ ایک بندے کا علم کافی ہوتا ہے۔ وفازو، اور وہ بندہ اس پر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس تعریف کے مطابق
ذکر کس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے لگے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو گناہ اس لیے چھوڑ دے کہ اس کو اس بات کی فکر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خدا سے حیا کرتے ہوئے وہ گناہ چھوڑ دے تو اگرچہ اس کی زبان پر تو کچھ نہیں ہے، وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ سے الگ ہو رہا ہے، تو فرماتے سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ یہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ جو ہوتا ہے اس میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے حصے کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹتا ہے، اور جس وقت انسان غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں چونچ مارتا ہے، یعنی وہ دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اب حضرت صاحب بن عبداللہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ذکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تحت بسر کرے، اور جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوتا ہے تب تک وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس کی مزید وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذکر باللسان ہوتا ہے، دوسرا ذکر بالقلب ہوتا ہے، اور جو تیسرا ہوتا ہے وہ ذکر بالجوارح ہوتا ہے۔ ذکر باللسان اس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ انسان اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کو جنت عطا کروں گا۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو بندے کے ذکر سے جنت کے باغات پیدا ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ساتویں آسمان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے کہ بیٹا جب آپ اپنی امت کے پاس لوٹ کر جائیں تو جا کر ان کو میرا سلام دینا، اور ساتھ یہ ان کو یہ خبر دینا کہ جو جنت ہے اس کی مٹی سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے لیکن جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کے جو حسن اور اس کی شاخیں اور اس کے باغات ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کا یہ فرمانا یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے جنت میں جو انسان کے حصے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، زبان کے ذکر کے بعد دوسرا جو ہم نے کہا وہ ذکر بالقلب ہوتا ہے۔ ذکر بالقلب کس کو کہتے ہیں؟ ذکر بالقلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کائنات میں خدا کی نعمتوں میں غور کرتا ہے، اور جب اس کائنات میں غور کرتا ہے تو کائنات میں غور کرنے کے بعد انسان کی فکر اس کائنات کے خالق کی طرف چلی جاتی ہے۔ انسان جب اپنے وجود میں غور کرتا ہے تو وجود میں غور کرنے سے اس کو اس وجود کو بنانے والے کی خبر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک جب کبھی میں تیری نعمتوں میں غور کرتا ہوں اور نعمتوں میں غور کرنے کے بعد اپنے عمل کو دیکھتا ہوں تو میرا ہر عمل تیری چھوٹی نعمت کے مقابلہ میں بھی بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا یہ حقیقت میں انسان کے دل میں خدا کی عظمت کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کائنات میں تم غور کرو، اور اس کائنات کی عظمت میں غور کرو گے تو تمہیں خدا کی معرفت نصیب ہوگی، اور تمہارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرے گا۔ جس وقت تمہارے دل میں خدا کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جاگزیں ہو جائے گی تو اس کے بعد جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بات کرو گے تو یہ تمہاری بات خدا تک جائے گی۔ دل سے نکلی ہوئی بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنے دل سے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کے معرفت کے ساتھ اس خدا کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت انسان صرف زبان سے ذکر نہیں کرتا بلکہ بندے کا
دل بھی اس کے ساتھ ذاکر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل سے ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور انسان کو اس کے بدلے میں حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا کے عرش کے پاس پہنچا تو عرش کے نیچے نور ہی نور تھا، اس نور میں لپٹے ہوئے ایک شخص کو میں نے دیکھا جو خدا کے انوار و تجلیات کے اس جہان میں اس نور کے حالہ میں چھپا ہوا تھا۔ تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اگر نبی نہیں ہے تو پھر کیا یہ شہید ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہید بھی نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا یہ مقام اس کو کس طرح سے ملا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ یہ فرمایا اور ذکر لسانی کے ساتھ دوسری بات جو اس فرشتے نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے کبھی اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا گیا۔ یہ ذکر بالجوارح جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنے اعضاء سے بھی خدا کا ذکر کرے، اس کی وضاحت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر یہ بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بڑی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اگر یہ بندہ میری طرف 1 گز چلتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے برابر چل کے آتا ہوں۔ اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی فکر غفلت سے آزاد ہو جاتی ہے اور اعضاء اللہ کے احکامات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جس وقت انسان کی فکر اور آگے چل کے اس کے اعضاء کے اوپر یہ پہرا بیٹھ جاتا ہے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اس وقت انسان دل میں خیال بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے مکمل طور پہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی اپنی رضا پر خدا کی رضا غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ ذکر بالقلب ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان کو یہ ذکر بالقلب کی کیفیت مل جاتی ہے تو اس کی وضاحت میں لقمان حکیم نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، جب کسی مجلس میں بیٹھنے لگو تو اس مجلس کو اختیار کیا کرو جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں، اور کبھی بھی جاہلوں کی مجلس میں مت بیٹھنا۔ تو لقمان کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لقمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھو گے جو لوگ خدا کو یاد رکھتے ہیں تو یا تو وہ علماء ہوں گے یا وہ جاہل ہوں گے۔ اگر اللہ کو یاد کرنے والے علماء ہوں گے تو بیٹا تم ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ علم ان سے ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا خدا والوں سے، خدا کو یاد کرنے والوں سے کچھ نہ کچھ علم تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم ایسی ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہو کہ جو جاہل ہیں، زیادہ صاحبانی علم نہیں ہے، ان کے مجلس میں بیٹھتے ہو تو اگر وہ صاحب علم نہیں ہے تو تم ان کو کچھ علم دے سکو گے اور وہ تجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ اور اگر تم ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو جہلا ہیں اور خدا کو یاد بھی نہیں کرتے،
اگر تم جہلا اور غافل لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو یاد رکھو وہ تم سے علم بھی حاصل نہیں کریں گے اور تمہاری جہالت میں اضافہ بھی کریں گے، اور اگر وہ ذکر میں مصروف نہیں رہتے تو وہ غفلت کا سبب بنیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر تم ان لوگوں میں بیٹھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، تو جہاں پہ خدا کا ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس مجلس پہ خدا کی رحمت کا نزول ہوگا تو ان کے سبب سے یہ رحمت تمہارے حصے میں بھی آئے گی، تم کو بھی مل جائے گی۔ اور اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے کچھ حاصل کیا تو اس سے تمہیں اس مجلس سے استفادہ کی توفیق ملے گی۔ اور اگر ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس مجلس پہ خدا کی پکڑ ہوگی، اور اگر ان کو خدا کا عذاب ہوا تو بیٹا یاد رکھو ان کی وجہ سے پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جو صورتیں ہیں ہم نے وہ واضح کر دیں کہ ذکر صرف باللسان نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں خدا کی عظمت کو جاگزی کرنا اور اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا، اس کا نام ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہماری